السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم وسیلے کے تعلق سے ایک واقعہ دیکھیں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں وسیلے کی تعریف اور اس کی جائز قسموں کو بتایا تھا، اور انہی قسموں میں سے ایک قسم تھی نیک عمل سے وسیلہ بنانا۔ آج اسی نیک عمل کو وسیلے بنانے کے تعلق سے ایک واقعہ پڑھیں گے جو مشہور واقعہ ہے، غار والوں کا واقعہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ واقعہ کس طریقے سے ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 3 لوگ کہیں سفر میں تھے، کہیں جا رہے تھے کہ بارش ہونے لگی۔ بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے اندر غار میں پناہ لی۔ اب جب وہ غار میں گئے تو اچانک پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گری اور آ کر کے اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب یہ غار کے اندر پھنس گئے، اندھیرا چھا گیا، نکل نہیں سکتے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا کریں۔ تو تینوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور کہا کہ سب اپنے اچھے اور نیک عمل کو یاد کریں جو انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں کیا ہے، اس کو یاد کر کے اس نیک عمل کو اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر رکھیں اور کہیں، اے میرے رب، اگر میں نے اس عمل کو تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پھر تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے اور اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ سب سے پہلے ایک شخص نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب شام میں واپس آتا تو واپس آ کر کے دودھ دوتا اور دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے دودھ کو رکھا کرتا تھا، وہ دودھ پی لیتے، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے واپس آنے میں دیر ہو گئی، اور جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے والدین سو گئے ہیں۔ میں دودھ لے کر کے کھڑا رہا کہ کب ان کی آنکھ کھلے اور انہیں دودھ پلاؤں۔ انہیں جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، جبکہ میرے بچے میرے پیر کے پاس ہی رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی، اور پھر میرے والدین کی آنکھ کھلی، میں نے انہیں پہلے دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو میں نے دودھ پلایا۔ میرے پروردگار، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے خالص کیا ہے تو پھر تو اس چٹان کو ہٹا دے، ہمیں سورج نظر آنے لگے، روشنی دکھنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ جب اس نے اپنے نیک عمل کو اللہ رب العالمین کے سامنے وسیلے کے طور پر رکھا تو چٹان تھوڑا سا ہٹ گئی۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے کہا، اے میرے پروردگار عالم، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے بے حد محبت تھی، اور میں نے اس سے ورگلانا اور بہکانا چاہا، لیکن وہ انکار کرتی رہی۔ ایک بار اس نے مجبوری میں مجھ سے مطالبہ کیا، 100 دینار مجھے چاہیے، اس کے بعد میں تمہاری مرضی کے مطابق کام کروں گی۔ میں نے اس 100 دینار جمع کیے اور 100 دینار لا کر کے اسے دے دیا۔ اس کے بعد جب میں اس پر قادر ہو گیا تو اس میری چچا زاد بہن نے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور نکاح کے بغیر بکارت کو زائل نہ کرو۔ میں ڈر گیا تیرا نام سن کر کے، اے میرے پروردگار۔ جب اس میری چچا زاد بہن نے تیرا نام لیا تو میں ڈر گیا اور وہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، تیری محبت اور تیری رضا کے لیے میں نے اس کام کو کیا، تو میرے پروردگار تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی دعا کو سنا اور قبول کیا، اور چٹان تھوڑا سا اور ہٹ گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی تھی کہ یہ لوگ اس سے نکل سکیں۔ اس کے بعد تیسرے شخص نے کہا کہ اے میرے رب، معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا 1 فرق چاول کے، یعنی تقریباً 7.5 کلو چاول کے عوض میں نے ایک شخص کو مزدوری پر رکھا تھا۔ جب اس کا کام پورا ہو گیا، اس نے کام کر لیا، تو میں نے اس کو چاول دینا چاہا جو اس کی مزدوری تھی، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر
चला गया तो मैंने उसके चावल को, जो भी उसका गल्ला था, चावल था, उसको खेती में लगा दिया और उसे खेती करता रहा। यहाँ तक कि आहिस्ता-आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा हो गई खेती, और फिर मैंने उसी चीज़ों से, यानी जो उसके गल्ले हुए, ज़्यादा हुए, उससे जानवर खरीदा, एक गाय खरीदा और फिर एक चरवाहा भी खरीदा उसको चराने के लिए। और फिर गाय कई हो गईं, चरवाहा उसे चराया करता था। फिर वो एक दिन वापस आया और उसने मुझसे कहा कि मेरी मज़दूरी मुझे दे दो। तो मैंने कहा कि ये जो तुम्हें नज़र आ रही हैं गायें और ये चरवाहा, ये तुम्हारा ही है, इसे ले जाओ। तो उसने कहा कि तुम मुझसे मज़ाक नहीं करो, मैं तुमसे अपनी मज़दूरी माँग रहा हूँ, जो 7.5 किलो चावल था वो माँग रहा हूँ, तो तुम कह रहे हो गाय ले जाओ, वो चरवाहा ले जाओ, ये सब तुम्हारा ही है। उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा ही है। उसने हकीकत उसे बताई और वो वहाँ से उसको लेके भाग के चला गया। फिर उसके बाद इस शख्स ने ये वाक़या अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखने के बाद कहा, मेरे परवरदिगार, अगर इस काम को मैंने तेरी रज़ा के लिए किया, यानी इतनी सब कुछ उस मज़दूर को मैंने दे दिया, तेरी रज़ा के लिए किया, तो फिर तू इस चट्टान को हटा दे ताकि हम यहाँ से निकल सकें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शख्स की दुआ को कबूल किया, जो नेक अमल के वसीले से की गई थी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चट्टान को वहाँ से हटा दिया और ये तीनों वहाँ से बाहर निकल गए। इस वाक़ये से हमें क्या पता चला? इस वाक़ये से हमें मालूम होता है कि नेक अमल जो इंसान ने कभी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो, या किसी बुरे अमल से सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के डर से, उसके खौफ़ से उसने उस बुरे अमल को छोड़ दिया, तो फिर ऐसी सूरत में उस अमल को इंसान को अल्लाह के सामने अपने मुश्किलात को टालने के लिए, बीमारियों को टालने के लिए पेश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से दुआओं को कबूल करा करता है।